بالخصوص سلام پڑھائیے. خیموں کو جلایا گیا، عباس سنائے مقتل میں دھواں چھا گیا، عباس سنائے خیموں کو جلایا گیا، عباس سنائے مقتل کی زمین پر جو ستاروں کی طرح تھے، وہ لاش جو قرآن کے پاروں کی طرح تھے، ان لاشوں کو روندا گیا، ان لاشوں کو روندا گیا، عباس سنائے خیموں کو جلایا گیا، عباس سنائے تھے بہن سکینہ کے میں اب کس کو بتاؤں، رخ پر یہ تماچوں کے نشاں کس کو دکھاؤں، چہرہ میرا سولا گیا، چہرہ میرا سولا گیا، عباس سنائے خیموں کو جلایا گیا، عباس سنائے زینب نے یتیموں کو کبھی خود کو سنبھالا، جلتے ہوئے خیمے سے بھتیجے کو نکالا، دل درد سے گھبرا گیا، دل درد سے گھبرا گیا، عباس سنائے خیموں کو جلایا گیا، عباس سنائے زینب نے کہا مجھ پہ چلے طنز کے نشتر، جس وقت اتاری گئی سر سے میرے چادر، خود مجھ سے یہ پوچھا گیا، خود مجھ سے یہ پوچھا گیا، عباس سنائے خیموں کو جلایا گیا، عباس سنائے آئی تھی بڑی شان سے زینب
زینب کی ہماری جاتی ہے سوئے شام اسیروں کی سواری، زینب کو رلایا گیا، زینب کو رلایا گیا، عباس نائے خیموں کو جلایا گیا، عباس نائے مقتل میں دھواں چھا گیا، عباس نائے باوز بلند صلوات۔ یقیناً مولا عباس جیسا نہ دنیا میں پہلے کوئی آیا، نہ اس وقت مولا عباس جیسا تھا، نہ قیامت تک مولا عباس جیسا۔ اس کی علت یہ ہے 4 مصروں میں، اس کے بعد چچا آئیں گے کہ منصب نہیں مانگا کوئی شاہی نہیں مانگی، منصب نہیں مانگا کوئی شاہی نہیں مانگی، خود مل گئی مرضی الہی نہیں مانگی، خود مل گئی مرضی الہی نہیں مانگی، تو لاؤ گے کوئی دوسرا عباس کہاں سے؟ ارے حیدر نے کوئی اور دعا ہی نہیں مانگی، حیدر نے کوئی اور دعا ہی نہیں مانگی۔ انہی مصروں کے ساتھ میں بڑے ہی ادب و احترام سے گزارش گزار ہوں چچا محترم سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ نعرہ بلند صلوات ارشاد فرمائیں۔ پوچھ لو مریم سے خود ان کا مقدر کون ہے، پوچھ لو مریم سے خود ان کا مقدر کون ہے، عورتوں میں فاطمہ زہرا سے بہتر کون ہے، عورتوں میں فاطمہ زہرا سے بہتر کون ہے، دیکھنے آتی ہے زہرا مجلس شبیر میں، دیکھنے آتی ہے زہرا مجلس شبیر میں، کون ہے مجلس کے اندر اور باہر کون ہے، دیکھنے آتی ہے زہرا مجلس شبیر میں، کون ہے مجلس کے اندر اور باہر کون ہے، چھوڑ کر فرش عزا باہر کھڑے ہو کس لیے، چھوڑ کر فرش عزا باہر کھڑے ہو کس لیے، کیا خبر تم کو نہیں مجلس کے اندر کون ہے، کیا خبر تم کو نہیں مجلس کے اندر کون ہے، حضرت آدم سے مہدی تک سبھی موجود ہیں، حضرت آدم سے مہدی تک سبھی موجود ہیں، اب نہ ہم سے پوچھنا فرش عزا پہ کون ہے، اب نہ ہم سے پوچھنا فرش عزا پر کون ہے، محمد والے محمد صلوات۔ شاہ نے تعمیر کی ہے کربلا سب کے لیے، شاہ نے تعمیر کی ہے کربلا سب کے لیے، جس طرح سے دھوپ پانی اور ہوا سب کے لیے، جس طرح سے دھوپ پانی اور ہوا سب کے لیے، خانہ کعبہ خدا کا کربلا شبیر کی،
خانہ کعبہ خدا کا کربلا شبیر کی ایک گھر مخصوص ہے اور دوسرا سب کے لیے، ایک گھر مخصوص ہے اور دوسرا سب کے لیے، حور نے خط جنت سے بھیجا ہے عزاداروں کے نام، حور نے خط جنت سے بھیجا ہے عزاداروں کے نام، خیریت کے بعد لکھی ہے دعا سب کے لیے، خیریت کے بعد لکھی ہے دعا سب کے لیے، ہر عبادت گاہ سو جاتی ہے اپنے وقت سے، ہر عبادت گاہ سو جاتی ہے اپنے وقت سے، جاگتی رہتی ہے لیکن کربلا سب کے لیے، جاگتی رہتی ہے لیکن کربلا سب کے لیے۔ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا موصوف کو آواز دوں اس سے پہلے ایک اعلان سماعت فرما لیں کہ کل یعنی 15 اگست بعد نماز ظہرین مقام محبان حسین اسٹیشن پر ایک مجلس عزا منعقد کی گئی ہے، جسے خطیب اہل بیت علی اصغر حیدری صاحب خطاب فرمائیں گے، اور مجلس کے بعد نظر مولا کا بھی اہتمام ہے۔ آپ سبھی حضرات سے شرکت کی گزارش ہے۔ اب میں بغیر کسی تمہید کے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ مولانا موصوف کی خدمت میں گزارش گزار ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے علم کی روشنی سے ہم سب کے اذہان عالیہ کو منور فرمائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مولانا موصوف کا استقبال نعرہ بلند صلوات سے کریں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ فاتحہ۔ بسم اللہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين
لعنت اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم دین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووجداک عائلا فاغنا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ممنون کرام، ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے، میں نام لیتا ہوں، آپ حضرات پڑھ دیں. شمیم بانو بنت کجن حسین، نرگس بانو بنت مولانا ریاض حسین، تقیبہ عسکری بنت غلام رسول، اطہر حسین مرحوم، فاطمہ زہرہ مرحوم، بلقیس بانو مرحومہ، حسن مہدی مرحوم، اور جملہ مومنین و مومنات مرحومین کی روح کو احسال فرما دیں. صلی اللہ علیہ وسلم. صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ. برادران گرامی قدر، ارشاد پروردگار عالم ہو رہا ہے ووجداک عائلا فاغنا. میرے حبیب، ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو کیا آپ کو غنی نہ کر دیا؟ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی دولت کے ذریعے سے غنی فرمایا. اب تمام مفسرین نے اس بات کی تائید کی ہے کہ اس آیت کریمہ سے مراد بی بی خدیجۃ الکبریٰ، لیکن نہ جانے کیوں بعض لوگوں کو بی بی خدیجۃ الکبریٰ اور جناب ابو طالب کی فضیلتیں ہضم نہیں ہوتی، لہذا عجیب عجیب بھونڈے سوال کیے جاتے ہیں کہ صاحب اتنی دولت آئی کہاں سے، یا جتنی بڑی دولت مند شیعہ حضرات بتاتے ہیں اتنی زیادہ دولت نہیں تھی. مکے میں کچھ تاجر رہتے تھے، ان تاجروں میں سب سے بڑی تاجرہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ تھی. بات صرف اتنی سی تھی اور شیعوں نے ملکۃ العرب والا قصہ بنا لیا، جبکہ انہی مفسرین نے لکھا ہے کہ 80,000 اونٹ تھے جو مال برداری کا کام کرتے تھے، جو ٹرانسپورٹ کے کام میں آتے تھے، مال کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے تھے. اتنی دولت آئی کہاں سے؟ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے دادا جناب اسد ابن عبدالعزیٰ ابن قصی اپنے زمانے کے بہت بڑے تاجر تھے، اور یہ تجارت کے پیچھے بھی ایک تاریخ ہے کہ جب بنی جرہم کا خانہ کعبہ پہ قبضہ ہو گیا اور بنی قریش منتشر ہو گئے تو کچھ لوگ حبش کی طرف چلے گئے، کچھ لوگ شام کی طرف چلے گئے، کچھ لوگ فارس کی طرف چلے گئے. اب جہاں گئے وہاں زمینیں نہیں تھیں، کوئی ملکیت اور پراپرٹی نہیں تھی، اس لیے مجبور ہوئے تجارت کرنے پہ. اور جب تجارت کرنا شروع کیا تو تجارت بڑھتی گئی، جیسے جیسے دن گزرتا گیا تجربہ بڑھتا گیا، تجارت بڑھتی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ دولت بڑھتی گئی. جناب اسد کے بیٹے جناب خویلد جو جناب خدیجۃ الکبریٰ کے والد تھے،
یہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے تاجر تھے اور انتہائی بہادر اور شجاع بھی تھے۔ میں پہلی مجالس میں عرض کر چکا ہوں کہ یمن سے آئے ہوئے طبہ نامی بادشاہ جو خانہ کعبہ سے حجر اسود کو نکال کے لے جانا چاہتا تھا، اس زمانے میں جناب عبد المطلب خانہ مکے میں موجود نہیں تھے، تو جناب خویلد نے اس کا مقابلہ کرنے کا ارادہ کیا۔ شجاع بھی تھے، بہادر بھی تھے اور دولت مند بھی تھے۔ جب دنیا سے جانے لگے تو اپنی دولت اپنے بچوں میں تقسیم کر دیا۔ 4 بیٹیاں تھیں، رقیقہ، حالہ، خدیجہ، عوام، 1 بیٹے تھے حزام۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ بی بی خدیجہ کو بچپن سے اپنے والد کے کاروبار میں دلچسپی تھی۔ جب قافلے جاتے تھے تو چھوٹی تھیں، لیکن باپ سے پوچھتی تھیں کہ یہ قافلہ کہاں جا رہا ہے، کتنے اونٹ جا رہے ہیں، کیا کیا مال لے کے، اور اسے دیوار پہ یا زمین پہ لکھ لیا کرتی تھی۔ جناب حزام نے جب بیٹی کی دلچسپی دیکھا تو چمڑے کے ورق لا کے دے دیے، اور جب قافلہ جاتا تھا تو ساری تفصیل بی بی خدیجہ کو بتا دیتے تھے، اور جب قافلہ واپس آتا تھا تو پوری تفصیل بی بی خدیجہ کو بتاتے تھے۔ بی بی خدیجہ اسے نوٹ کر لیتی تھیں، اور اس طرح آہستہ آہستہ بی بی خدیجہ کے ذریعے سے ان کے باپ خویلد کو بھی آسانی ہو گئی کہ جب کسی معاملات کو پتہ کرنا ہوتا تھا تو بیٹی سے پوچھ لیا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ اپنے والد کے زمانے میں ہی اپنی زبان میں کہہ لیں کہ ان کے کاروبار کی مینیجر بن گئی۔ جب جناب خویلد دنیا سے جانے لگے تو اپنی دولت اپنی اولاد میں تقسیم کر دیا، اور کاروبار چمکا کس کا؟ بی بی خدیجہ کا، کیونکہ ان کو کاروبار کا تجربہ تھا۔ انہوں نے زمانے کے لحاظ سے کاروبار کو کچھ اور ڈیولپ کیا، اور اللہ کی مرضی یہ ہوئی کہ پھر آپ کے کاروبار میں شریک سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل کی بات یہاں تک پہنچی تھی کہ رسول اکرم بی بی خدیجہ کا مال شام کے بازار میں بیچ کے اب واپس مکے پہنچے۔ بی بی منتظر تھیں، چند نشانیاں دیکھیں، اور آپ نے سنا کہ کنیز سے کہا کہ اس پہاڑی تک جائیں اور واپس آئیں۔ اس کے پیچھے ایک مصلحت تھی۔ بہرکیف جب قافلہ قریب آ گیا تو بی بی خدیجہ نے سب سے پہلے رسول اکرم کو بلایا۔ دستور یہ تھا کہ جس تاجر کا حساب کتاب لینا ہوتا تھا، پہلے اس کے ساتھ جانے والے اپنے غلام کو بلاتی تھی، اس تاجر کے متعلق ساری تفصیلات لیتی تھی، پھر اس سے حساب کتاب لیتی تھی۔ لیکن بی بی خدیجہ نے اپنے قانون کے خلاف، اپنی فطرت کے اور عادت کے خلاف رسول اکرم کو سب سے پہلے بلایا۔ رسول اکرم چاہتے تھے کہ جو تجارت میں فائدہ ہوا ہے اس کا حساب بی بی کو دیں۔ بی بی نے کہا کہ اے ابو طالب کے بھتیجے، درمیان میں پردہ پڑا ہوا تھا، اس طرف رسول تھے، کھڑکی کے اس طرف بی بی خدیجہ تھی۔ کہا اے ابو طالب کے بھتیجے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ حساب دیں، جو نفع نقصان ہے اس میں سے اپنا حصہ لے لیں اور ہمارا واپس کر دیں۔ روایت کہتی ہے کہ جو یہ رسول اللہ نے تجارت کا طریقہ اپنایا کہ ہر مال کے 3 حصے کیے تھے اور 3 نرخ یعنی 3 قیمتوں پہ بیچا تھا، اس سے اتنا فائدہ ہوا کہ پورے قافلے کا فائدہ ایک طرف اور رسول اکرم کو ہونے والا فائدہ ایک طرف۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات میں۔ اب ایک تو
दौलत जनाब असद, उसके बाद बसीरत जनाब खलीद, उसके बाद फ़हम व फ़रासत जनाब खदीजतुल कुबरा। अब ये सवाल होता है ना कि दौलत आई कहाँ से? जनाब खदीजा की फ़हम व फ़रासत और रसूल अकरम की बरकत ने खदीजा बीबी के माल को दिन दूनी रात चौगनी उसमें बरकत होने लगी। रसूलुल्लाह हिसाब दे के चले गए। अब बीबी ने अपने ग़ुलाम मैसरा को बुलाया। ये जितने काफ़िले वाले थे जल्दी जल्दी इनका हिसाब किताब निपटाया, कहा जाओ। इसके बाद मैसरा को बुलाया। मैसरा को रसूलुल्लाह के साथ भेजा था तो हुक्म क्या दिया था कि ज़बान बंद रखना, आँख कान खुले रखना। मैसरा से कहा कि जो जो देखा है वो बयान कर, जो जो देखा है, जो जो सुना है वो बयान कर। मैसरा ने सारा वाक़या बयान किया। नस्तूरा यहूदी के बारे में बताया कि उसने इनको देख के दरख्त से टेक लगाए हुए बैठा देखा तो कहा कि ये नबी ज़मा आखिरुज़्ज़मा है। बीबी खदीजा कहती कुछ कुछ तो मैं भी समझ रही हूँ, कुछ कुछ तो मेरी समझ में भी बात आ रही है। सारी बात मैसरा ने बता दी कि पहले अपने शहर मक्के वालों का हक दिया कि पहले वो माल बेच लें, उनसे कोई कंपटीशन नहीं करना है। जब उन्होंने माल बेच दिया तो फिर माल के 3 हिस्से किए और अच्छे ख़राब माल को अलग अलग नर्फ के अलग अलग कीमत पे बेच दिया। और देखते देखते भी माल बिक गया। एक तिजारत का नया तरीक़ा रसूलुल्लाह ने अबू तालिब के भतीजे ने मुतारुफ़ कराया। अब इसका असर ये हुआ कि उसी दिन से बीबी ने कानून बना दिया कि जो भी ताजिर मेरा माल लेके जाएगा वो उसके 3 हिस्से करेगा और अलग अलग कीमतों पे बेचेगा। नतीजा ये हुआ कि बाहर मुल्कों में जब हबश में माल जाता था, शाम में जाता था, मिस्र में जाता था, सूडान में जाता था, अफ्रीका में जाता था, तो बीबी खदीजा का नाम एक ब्रांड बन गया। जब मार्केट में माल उतरता था तो हर शख्स पूछता था खदीजा का माल कहाँ है, खदीजा का माल कहाँ है, खदीजा का माल कहाँ है। जब तक खदीजा का माल बिक ना जाता था तब तक किसी और का माल नहीं बिकता था। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात है। अब सबसे पहले बीबी खदीजा के सामने यहूदी आलिम ने कहा कि ये कोई आम इंसान नहीं। दूसरा वाक़या ये हुआ कि गली से गुज़र रहे थे, आपके चेहरे से नूर छन छन के आ रहा था। तीसरा वाक़या आकर के मैसरा ने बताया कि दरख्त से टेक लगा के बैठे थे। नस्तूरा यहूदी ने कहा कि ये नबी हैं। चौथा वाक़या खुद देखा कि कुछ सब्ज़ रंग की मखलूक इनका तवाफ़ कर रही है और बादल इनके सर पे साया किए हुए। पांचवी चीज़, वर्का बिन नौफिल के दिए हुए पानी से जब गुस्ल किया तो रात को एक नूरानी सवारी देखा। कहती हैं नूर इतना ज़्यादा था कि मेरी आंखें खीरा हो रही थी, लेकिन बार बार मेरे दिल में यतीमे अब्दुल्ला का ख्याल आ रहा। अब जब इतनी बातें हो गई तो अपने चचा ज़ात भाई वर्का बिन नौफिल को बुलाया। वर्का बिन नौफिल बिन असद बिन अब्दुल इज़्ज़ा बिन कुसई खलीद के भाई थे। नौफिल के एक बेटे असद के, एक बेटे खलीद जनाबे खदीजा के बाप और एक बेटे नौफिल वर्का के बाप। लेकिन दोनों की उम्र में, चचाजाद भाई बहन थे लेकिन उम्र में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। वर्का बिन नौफिल बीबी खदीजा से बहुत बड़े थे उम्र में। उनको बुलाया। बाप ने कहा था कि मेरे बाद
کوئی وقت آئے تو اپنے معاملات میں، اپنے امور میں ورقہ سے مشورہ کر لینا، کیوں کہ یہ تجھ سے کوئی لالچ نہیں رکھتا، عالم ہے، مومن ہے اور دیانت دار ہے، جو مشورہ دے گا تمہارے فائدے کے لیے دے گا۔ بی بی خدیجہ نے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کو بلایا، آگے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ تو بتائیں کہ یہ محمد کیسے آدمی؟ ابو طالب کے بھتیجے محمد کیسے آدمی؟ اب ورقہ بن نوفل تینوں آسمانی کتابوں کے عالم تھے، زمانہ شناس تھے، ایک دن پہلے یا چند روز پہلے پانی دم کر کے دے گئے تھے، اس کے بعد بی بی خدیجہ پوچھ رہی ہیں کہ محمد کیسے آدمی ہے۔ مصلحت کو سمجھتے ہوئے ورقہ بن نوفل نے مسکرا کے کہا کہ انتہائی شریف النفس نوجوان ہے، اس کے مثل پورے مکے میں کوئی نہیں ہے۔ اچھا اتنا تو کافی ہو گیا نا، لیکن بی بی خدیجہ نے، جب ہم بھی جاتے ہیں تو دریافت کرتے ہیں کہ صاحب بچہ کرتا کیا ہے، پڑھا لکھا کتنا ہے، سروس کہاں کرتا ہے، سیلری کتنی ملتی ہے۔ بی بی نے کہا یہ سب چیزیں اپنی جگہ، لیکن بی بی نے دریافت کرنے کا طریقہ کیا بتایا؟ کہا کہ نہیں، آپ مجھ کو محمد کا کوئی عیب بتائیں، محمد کا کوئی نقص بتائیں، ان میں کوئی عیب ہے تو وہ بتائیں۔ اور میں بتاؤں، منبر پہ بیٹھا ہوں، دنیا کا سب سے آسان کام کسی کی عیب جوئی کرنا ہے، سب سے آسان کام کسی کی عیب جوئی کرنا۔ اور بی بی خدیجہ نے پوچھا کہ آپ محمد کے کچھ عیب بتائیں، تعریف تو پورا مکہ کر رہا ہے، آپ ان کا کوئی عیب بیان کریں۔ ورقہ بن نوفل نے کہا عیب بتانا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، ابھی بتا دیتا ہوں۔ کہا کہ ان کا سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ ان جھوٹوں اور بے ایمانوں کے شہر میں صادق اور امین ہیں۔ کہا سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ ان جھوٹوں اور بے ایمانوں کے شہر میں صادق اور امین ہے۔ بی بی خدیجہ نے کہا بھیا میں آپ سے کہہ رہی ہوں ان کا عیب بیان کریں، آپ ان کی فضیلت کے قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ہیں میں نے عیب نہیں بیان کیا۔ کہا نہیں، آپ تو ان کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ کہا بات یہ ہے کہ بوڑھا آدمی ہوں، بھول جاتا ہوں، کوئی بات نہیں اب بیان کر دیتا ہوں۔ کہا ہاں ہاں بیان کریے۔ کہا ان کا سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ ان بے شجرے والوں کے درمیان شجرہ والوں کے درمیان شجرہ طیبہ کے حامل ہیں۔ بی بی خدیجہ کہتی ہیں بھائی آپ نے پھر ان کی تعریف کرنا شروع کر دیا، ان کی شان میں قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا۔ کہیں میں نے عیب نہیں بیان کیا؟ کہیں آپ تو ان کی تعریف، آپ کی فضیلت بیان کر رہے ہیں ان کی۔ کہا کہ بیٹی گھبراؤ نہیں، اصل میں بوڑھا آدمی ہوں، کہنا کچھ چاہتا ہوں کہہ کچھ دیتا ہوں، اب بیان کر دیتا ہوں، اب ان کے عیب بیان کرتا ہوں۔ کہا کہ ہاں ہاں بیان کریے۔ کہا کہ ان کا سب سے بڑا عیب ہے یہ ہے کہ ان کے باپ دادا کو، ان کے آباء و اجداد کو اللہ نے حرم کا والی بنایا ہے۔ ان کے دادا نے منی، مزدلفہ اور عرفات کی حدود مقرر کی ہے۔ ان کو اللہ نے تمام اقوام عالم پہ حاکم قرار دیا ہے۔ بی بی خدیجہ زچ ہو کے کہتی ہیں، آپ بار بار ان کی تعریف بیان کرتے ہیں،
میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بیان کرے۔ ورقہ کھڑے ہو گئے اور کہا میں اس کا عیب کہاں سے بیان کروں جو عظمت میں کعبے سے بھی افضل ہے۔ اور کبھی نوفل کہتے ہیں میں اس کا عیب کیسے بیان کروں جو عظمت میں کعبے سے بھی افضل ہے۔ جب اتنی بات سن لی نا تو کہا اچھا ٹھیک ہے، ناراض نہ ہو، ایک کام کریے کہ محمد کے چچا ابو طالب کی طرف میرا رشتہ لے کے جائیے۔ اب دو روایتیں، ایک روایت کہتی ہے کہ براہ راست رسول اللہ کے پاس پیغام آیا، ایک روایت کہتی ہے کہ نہیں جناب ابو طالب کے پاس پیغام آیا۔ دونوں میں جواب ایک جیسا ہے کہ اگر ابو طالب کے پاس آیا تو انہوں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں اپنے بھتیجے سے مشورہ کر لیتا ہوں، اور جناب سرور کائنات کے پاس آیا تو انہوں نے کہا بھائی مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں اپنے چچا سے پوچھ لیتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی طرف۔ کہا کہ ٹھیک ہے، جناب ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں۔ اپنے بھائیوں کو جمع کیا، بنی ہاشم کو جمع کیا، رائے مشورے کے بعد مثبت جواب دے دیا کہ ٹھیک ہے ہمیں یہ رشتہ منظور ہے۔ اب ایک تاریخ معین کی گئی، جس دن تاریخ رکھنے والی رسم ہوتی ہے نا کہ بھائی فلاں دن آئیں گے، دن تاریخ۔ تو ادھر سے جناب خدیجہ نے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کو بلا لیا اور اپنے چچا نوفل، ان کے باپ کو، چچا اور چچا زاد بھائی کو بلا لیا اور ان سے کہا کہ دیکھو جب ابو طالب آئیں گے تو ان سے کوئی بحث مباحثہ نہیں کرنا، وہ جو کچھ بھی کہیں مانتے جانا، جو بھی بات کہیں گے مان لینا، بنا بغیر کسی تردد کے، کوئی حجت تکرار نہ کرنا، کوئی بحث مباحثہ نہ کرنا۔ ادھر سے جناب ابو طالب اپنے بھائیوں کو لے کے چلے۔ جب وہاں گئے تو ورقہ بن نوفل اور نوفل نے استقبال کیا، جو رسومات تھیں چائے پانی کی وہ ہو گئیں۔ تو جناب ابو طالب نے کہا کہ اے نوفل، ہم تیری بھتیجی کے لیے اپنے بھتیجے کا رشتہ لے کے آئے۔ اب ایک دستور تھا، بزرگ بات کیا کرتے تھے، یہ بھئی جناب خدیجہ ملکۃ العرب تھی، رسول اللہ رحمت للعالمین تھے۔ کون تھا جو بی بی خدیجہ پہ دنیاوی اعتبار سے حکم چلاتا، اور کون تھا جو رسول اکرم پہ حکم چلانے کا حق رکھتا تھا؟ لیکن یہ بتایا نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے کہ جب تک بزرگ موجود ہو خود سے پہل نہ کرنا۔ غرض کے کہا کہ ہم آپ کی بھتیجی کے لیے اپنے بھتیجے کی نسبت لے کے آئیں۔ نوفل کھڑے ہوئے کہا کہ اے سردار مکہ، اے سردار بطحہ، آپ کا احترام اپنی جگہ پہ ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے میری بھتیجی کے پاس کتنی دولت ہے، اس کے مقابلے میں آپ کے بھتیجے کے پاس کیا ہے؟ یہ بات سننا تھا کہ عباس ابن عبد المطلب، جناب ابو طالب کے بھائی، رسول کے چچا، کھڑے ہو گئے اور کہا یہ کیا بات کہہ دیا تم نے؟ ہم ہاشمیوں کا جو کچھ بھی ہے وہ سب محمد کا ہے۔ جناب حمزہ کھڑے ہوئے، کہا نوفل تم ہمیں پہچانتے نہیں، ہمارے جیسا حسب نسب کسی کے پاس نہیں ہے، ہمارے جیسا شجاع اور بہادر کوئی نہیں ہے،
ہمارے جتنا دیانتدار اور ایماندار اور صادق کوئی نہیں ہے، اور ہم ہاشمیوں کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ محمد کا صدقہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ تم نے یہ بات کیسے کر دی کہ محمد کے پاس کوئی دولت نہیں ہے؟ جناب ابو طالب کھڑے ہوئے، کہا نوفل، تم جانتے ہو کہ آج یہ تمہاری تجارتیں جو پھیلی ہوئی ہیں اس کے پسے پشت ابو طالب کا ہاتھ ہے۔ پھر مسئلہ یہ ہے نا کہ مجبوری ہے کہ وقت نہیں ہے۔ پورے مکے میں چوروں کی بستی تھی، ڈاکوؤں کی بستی تھی، رہزنوں کی بستی تھی۔ بی بی خدیجہ، جلدی واقعہ بیان کر دوں، بی بی خدیجہ ایک اکیلی خاتون تھی، تجارت کرتی تھی، ان کا مال اونٹوں پہ بار کر کے دوسرے ملکوں میں جاتا تھا۔ مکے کے رہزن، مکے کے ڈاکو راستے میں بیٹھے رہتے تھے اور بی بی کا مال لوٹ لیتے تھے۔ غلام اور تاجر آ کے بتاتے تھے کہ بی بی مال لوٹ گیا، کہتے ہیں اچھا کوئی بات نہیں پھر جاؤ۔ اکثر یہ واقعہ ہوتا تھا کہ بی بی کا مال لوٹ جایا کرتا۔ جب پانی سر سے اوپر اٹھ گیا تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ ایک دن انہوں سے سر سے پاؤں تک چادر ڈالا اور جناب ابو طالب کے پاس آ گئی۔ یہ ابھی رسول اللہ کے شام جانے سے پہلے کا واقعہ، بہت پہلے کا واقعہ۔ آ گئی، جناب ابو طالب کو اطلاع دی گئی کہ ملکۃ العرب آئی ہوئی ہے۔ جناب ابو طالب گھر سے باہر نکلے اور کہا کہ کیسے زحمت کی؟ انہوں نے کہا کہ آپ والی مکہ ہیں، تمام مکے والوں کے سردار ہیں، اور میں اسی مکے میں سکونت اختیار کرتی ہوں، گو کی ملکۃ العرب ہیں لیکن رعایا آپ کی ہوں۔ صلوات پڑھنے محمد والے محمد کی ذات گرامی۔ آپ حاکم ہیں، آپ والی ہیں، آپ سردار ہیں، آپ کلی بردار حرم ہیں، آپ والی مکہ ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے اپنی رعایا کی حفاظت کرنا۔ جناب ابو طالب نے کہا کہ کیا بات؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے میں ایک اکیلی عورت ہوں اور جب میرا مال جاتا ہے تو درمیان میں لوٹ لیا جاتا ہے۔ جناب ابو طالب نے کہا بس اتنی سی بات ہے؟ کہا ہاں۔ کہا جاؤ آج سے ابو طالب زبان دیتا ہے تمہارے مال کی طرف کوئی نظر اٹھا کے نہیں دیتا۔ آج سے ابو طالب زبان دیتا ہے کہ تمہارے مال کی طرف کسی کی جرأت نہیں ہوگی، جسارت نہیں ہوگی نظر اٹھانے کی۔ بی بی خدیجہ چلی گئی۔ جناب ابو طالب نے غلام کو بلایا، کہا پورے مکے میں جا کے اعلان کر دے کہ جو شخص بھی بی بی خدیجہ کے تجارتی قافلے میں اپنا مال ایڈ کرے گا، شامل کرے گا، جتنا کرے گا اس کا 2 گنا اس کو منافع دیا جائے گا۔ اعلان کر دیا کہ اگر کوئی بی بی کے قافلے، تجارتی قافلے میں 1 اونٹ شامل کرے گا تو واپسی میں جب قافلہ آئے گا تو مجھ سے 2 اونٹ لے لے۔ کوئی اگر 5 کلو اون دیتا ہے تو 10 کلو مجھ سے لے لے۔ کوئی اگر 10 بھیڑ بکریاں دیتا ہے تو مجھ سے 20 لے لے۔ جتنا دے گا اس کا ڈبل مجھ سے لے لے۔ اب اتنا منافع بخش تجارت کہاں ملے گی؟ نتیجہ یہ ہوا کہ پورے مکہ والے جو تجارت کرتے تھے وہ بھی، جو نہیں کرتے تھے وہ بھی، سب نے اپنا مال بی بی خدیجہ کے تجارتی قافلے میں شامل کر دیا۔ اب سب کا مال بی بی خدیجہ کے تجارتی قافلے میں شامل ہو گیا۔ یہ دنیا کی پہلی
शेयर मार्केट अबू तालिब ने बनाई। पूरे मक्के वालों का शेयर, पूरे मक्के वालों का हिस्सा बीबी खदीजा के तिजारती काफिले में शामिल हो गया। अब जब काफिला चला तो जितने मक्के के चोर थे सबका माल इसमें शामिल था। जो कल तक लूटा करते थे आज वो तलवारें लेके हिफाजत कर रहे हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की जाते गए। चोरों का माल शामिल हो गया। जो कल तक लूटा करते थे वही आज हिफाजत करने पे मामूर हो गए। बड़ी हिफाजत के साथ काफिला चला गया। तिजारत का तरीक़ा बीबी खदीजा का अपने वालिद और अपने दादा के ज़माने से अच्छा था। मुनाफा जब काफिला वापस आया बग़ैर किसी लूट मार के, बग़ैर किसी चोरी बेईमानी के, तो मुनाफा बहुत ज़्यादा हुआ। मुनाफा बहुत ज़्यादा हुआ तो जो जनाब अबू तालिब ने वादा किया था जिसका जितना शेयर था उसका डबल करके बीबी खदीजा ने लाके अबू तालिब के दरवाजे पे जमा करवा दिया कि जो कुछ भी आपने वादा किया है उसे पूरा कर दो। जनाब अबू तालिब ने ऐलान कर दिया कि देखो जिसका जितना माल था, जितना शेयर था उसका डबल, जिसने 1 ऊँट दिया था वो 2 ले जाए, जिसने 2 दिया था वो 4 ले जाए, जिसने जो दिया है अपना डबल माल लेके चला गया। सब अपना अपना माल लेके चले गए। इसके बावजूद जनाब अबू तालिब ने देखा कि कसीर तादाद में एक हिस्सा माल का अबू तालिब के दरवाजे अभी बचा हुआ है। जनाब अबू तालिब ने पूछा कि ऐ मलिकतुल अरब ये कैसा माल है? कहा कि ऐ वालिए मक्का, ऐ सरदार बतहा, चूँकि आपकी वजह से हमारा माल महफूज रहा, इतनी हिफाजत के साथ हमने तिजारत की, लिहाजा मैं चाहती हूँ कि इसमें से कुछ हिस्सा आपको दे दें। अबू तालिब ने कहा अजीब बात करती हो, एक तरफ हाकिम भी कहती हो, वाली भी कहती हो। जो वाली होता है, जो हाकिम होता है, वो अपनी रियाया की हिफाजत करने के लिए न उजरत लेता है न रिश्वत लेता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की। ये ले जाओ अपना माल, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने जो कुछ किया वो मेरा फ़र्ज़ मनसबी था, वो मेरी ज़िम्मेदारी थी, और आज से आपका माल कोई टच नहीं करेगा इत्मीनान से। जनाब अबू तालिब ने कहा कि ये जो तुम्हारे पास इतनी दौलत है वो इसलिए है कि तुम्हारी पुश्त पे हमारा हाथ है। अब जनाब अबू तालिब के जुमला समझ में आया। कहा चूँकि तुम्हारी पुश्त पे हमारा हाथ है, वरना मक्के वाले कब का तुम्हें लूट के खा गए होते। अबू तालिब की आवाज़ बुलंद हुई, जनाब खदीजा के कानों तक आई। कनीज़ को कहा कि जल्दी से जा वरका और नौफिल दोनों को बुला के ला। जब ये दोनों आ गए तो कहा ये अबू तालिब की आवाज़ क्यों बुलंद हो रही है? उन्होंने कहा कि मैंने क्या पूछा कि हमारी भतीजे के मुकाबले में आपके भतीजे के पास माल के कितना है? जहाँ पे खदीजा ने कहा मैंने कहा था कोई बहस नहीं करना, कोई तकरार नहीं करना, जो बात वो कहे मान लेना, तुम्हें बोलना नहीं है, सुनना है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात। गरज के मामला तय हो गया, दिन तारीख पड़ गई,
اب ایک جرنل سوال ہوتا ہے، ہر شادی میں ہوتا ہے کہ صاحب بارات کتنی لے آنی، ہوتا ہے نا. تھوڑی دیر اس سوال پہ میں بات کروں گا ابھی. جناب ابو طالب نے بی بی خدیجہ سے پوچھا کہ بارات کتنی لے آؤں. بی بی نے کہا کہ چچا جتنا دل چاہے، جتنا دل چاہے اتنا لے آئیے. یہ بی بی خدیجہ کس سے؟ محمد علی سے کہہ رہی تھی، ابو طالب سے کہہ رہی تھی. کون ابو طالب؟ جو جنگ کرنے کے لیے، مرنے کے لیے، زخمی ہونے کے لیے، بھوکا رہنے کے لیے، جنگ کی صحبت اٹھانے کے لیے، جس کی ایک آواز پہ 1,00,000 تلواریں جمع ہو جاتی ہیں. یہ وہ ابو طالب ہے کہ جنگ کرنے کے لیے بلاتا ہے تو 1,00,000 لوگ جمع ہو جاتے ہیں. جو جنگ کرنے کے لیے 1,00,000 لوگوں کو جمع کر دے، وہ کھانے کے لیے کتنے لوگوں کو جمع کر دے؟ وہ کھانے کے لیے کتنے لوگوں کو؟ کون تھا عرب و عجم میں جو ابو طالب کو نہیں جانتا تھا؟ ابو طالب کے بھتیجے کی شادی ہے، سردار بطحہ کے بھتیجے کی شادی ہے، وادی مکہ کے بھتیجے کی شادی ہے. ایسا بھتیجا نہ جس کی مثل ہے نہ جس کا مثیل ہے. دنیا کا افضل ترین انسان، دنیا کا افضل ترین دولہا، اس کی شادی ہونے والی. اعلان کر دیتے پورا مصر ٹوٹ پڑتا، پورا حبش ٹوٹ پڑتا، پورا شام ٹوٹ پڑتا، پورا عراق و فارس ٹوٹ پڑتا. کتنی بڑی اندازہ کریں کہ کتنی بڑی بارات گئی ہوگی رسول اللہ. اس پس منظر میں دیکھیں کہ ابو طالب کون تھے، ان کو کہاں تک لوگ پہچاننے والے تھے، ان کی جان پہچان کتنی تھی، ان کو محمد سے کتنا پیار تھا. یہ وہ ابو طالب ہیں، اتنا محبت ہے محمد سے کہ بیٹوں کے بستر سے بستر بدل رہے ہیں. میرا بیٹا قتل ہوتا ہے تو ہو جائے، رسول کو بچنا چاہیے. اس بیٹے کی شادی آپ تصور کریں کہ کتنی بڑی بارات گئی ہوگی. اور یہ بارات جو ہوتی ہے نا، اس میں انسان اپنا پاور دکھاتا ہے. آج کے زمانے میں بھی بیٹی والوں سے پوچھا جاتا ہے کہ صاحب کتنے باراتی لے آئیں، تو وہ بیچارہ اپنی حیثیت کے مطابق عاجزی ان کے ساری سے کہتا ہے صاحب بس 100 آدمی سے زیادہ میری حیثیت نہیں ہے. بیٹے کا باپ ہونے کے طرے امتیاز میں اس قدر مغرور ہوتا ہے کہ کہتا ہے صاحب 100 آدمی میں کیا ہوں گے، ہماری اتنی جان پہچان ہے، ہم اتنے مشہور لوگ ہیں، ہمارا اتنا بڑا حلقہ احباب ہے، ہمارے اتنے عزیز و رشتہ دار ہیں، ہماری اتنی جان پہچان ہے، صاحب کس کو بلائیں گے، کس کو پوچھیں گے، کس کو روکیں گے؟ نہیں، کم سے کم 400 تو ہونے چاہیے. وہ بیچارہ بار بار اپنی غربت، اپنی عاجزی کی دہائی دے رہا ہوتا ہے، اور یہ دنیا کا سفاک ترین انسان بن کے اس کی ذلت و رسوائی کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے. گویا اس نے بیٹی نہیں پیدا کر دی، کوئی جرم کر دیا ہے، کوئی گناہ کر دیا ہے. نہیں صاحب، آخری بیٹا ہے، سارے ارمان نکالنے ہیں اسی شادی میں تو صاحب 300 سے کم نہیں ہوں گے. وہ ہاتھ جوڑتے رہتا ہے، معذرت کرتے رہتا ہے، ادھر سر اکڑتے جاتا ہے. آپ چاہے جتنے مشہور ہوں، چاہے جتنے جان پہچان والے ہوں،
آپ کا بیٹا جتنا بڑا ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ، ڈی ایم بن جائے، نہ محمد سے افضل آپ کا بیٹا ہے، نہ محمد جیسا آپ کا بیٹا ہے، نہ ابو طالب جیسے آپ ہیں، نہ ابو طالب جتنی آپ کی جان پہچان ہے۔ اب ابو طالب بارات لے کے چلے، کتنی بارات تھی پتہ ہے؟ صرف خاندان عبد المطلب، صرف خاندان بنی ہاشم کے لوگ تھے۔ جناب ابو طالب کے بھائی، بھتیجے اور بیٹے، 3 بیٹے، طالب، عقیل، جعفر 5 سال کے ہیں، علی ابھی 5 سال کے بعد پیدا ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے بعد۔ یہ بارات لے کے وہ انسان چلا جس سے اتنا مشہور اس زمانے میں کوئی نہیں تھا، اور اس بیٹے کی بارات لے کے چلا کہ جیسا دولہا نہ کبھی پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا۔ ابو طالب نے بتایا کہ ارمان نکالنا ہے تو دوسرے کے دروازے پہ مت نکالو، ارمان اگر نکالنا ہے تو دوسرے کے دروازے پہ نہیں۔ اچھا میں کہوں 500 کی بارات گئی، 500 کی بارات لے کے چلے گئے، اور میں کسی سے کہوں کہ صاحب میرے بیٹے کی بارات میں 500 باراتی گئے تھے، اس سے شان کس کی بڑھتی ہے؟ بارات لے جانے والے کی یا باراتیوں کو کھلانے والے کی؟ شان بارات لے جانے والے کی نہیں بڑھ رہی ہے، شان بڑھ رہی ہے جس کے دروازے پہ جا کے کھا رہے ہیں کہ صاحب اتنا صاحب حیثیت تھا کہ 500 لوگوں کو کھانا کھلایا، آپ بٹور کے لے گئے، آپ کی کیا تعریف ہے، آپ کی کیا شان ہے اس میں؟ تو ابو طالب نے بتایا کہ بارات بڑی لے جانے میں شان نہیں ہے، جبکہ جس کے دروازے بارات جا رہی ہو، بی بی خدیجۃ الکبریٰ ہے، ملکۃ العرب، بارات بہت بڑی نہیں لے گئے، صرف بنی ہاشم کو لے گئے۔ پورے مکے میں شور ہے کہ آج ہاشمیوں کے ہاں مسرت ہے، آج ہاشمیوں کے ہاں فرحان، آج ہاشمیوں کے یہاں جشن ہے۔ بارات چلی، ہر طرف خوشبو اڑ رہی تھی، ہر طرف سے رسول اللہ پہ پھولوں کی بارش ہو رہی تھی۔ بارات پہنچی، بارات کا حسب دستور استقبال کیا گیا۔ ایک عجیب واقعہ ہو گیا۔ آپ سب باراتوں میں جاتے ہیں تو باراتیوں کے لیے کوئی نہ کوئی ہر انسان اپنی حسب حیثیت انتظام کرتا ہے۔ ایک بڑی خاص کرسی ہوتی ہے جو دولہے کے لیے ہوتی ہے، وہ سب میں نمایاں ہوتی ہے، بتانا نہیں پڑتا کہ صاحب یہ دولہے راجہ کے لیے ہے۔ ایسے وہاں بھی ایک خاص مقام دولہے کے لیے بنا ہوا تھا۔ جب یہ بارات پہنچی تو ابو لہب، رسول اللہ کا چچا تھا، یہ بھی مجبوری تھی، لے جانا تھا، سگا چچا تھا۔ ابو لہب جب گیا تو یہ جا کر کے آؤ دیکھا نہ تھا، یہ جا کے اسی کرسی پر بیٹھ گیا، دولہے والی کرسی پہ جا کے بیٹھ گیا۔ ابو طالب نے اس کا گریبان پکڑا اور کہا اٹھ، اس جگہ پہ کیوں بیٹھتا ہے جس کے اہل نہیں ہے؟ اور اپنے بچوں بچوں سے ایک بات عرض کر دوں، امیر المومنین کا فرمان ہے کہ جب کسی مجلس، کسی محفل میں کسی کے ہاں جاؤ تو ایسی جگہ کا انتخاب کر کے بیٹھو جہاں سے کوئی اٹھا نہ دے، یعنی اپنے بچے ہو تو پائنٹی بیٹھو، سرہانے نہ بیٹھ جاؤ کہ کوئی بڑا آئے تو تمہیں اٹھنا پڑے۔ پہلے سے اپنی جگہ اپنے معیار کے مطابق جگہ کا انتخاب کرو۔ جب ابو طالب نے گریبان پکڑے کیا اٹھ، اس جگہ پہ کیوں بیٹھتا ہے جس کے اہل نہیں ہے؟ بات یہی نہیں ختم ہو رہی ہے، ابو طالب آنے والی نسلوں کو
آنے والی نسلوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو کبھی ایسی جگہ پہ نہ بیٹھنا جس کے اہل نہیں ہو. زمانہ کوئی بھی ہو، جگہ کوئی بھی ہو، خواہ وہ علی کی جگہ ہو. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کی ذات کرام. اب یہ طے پایا کہ صاحب اچھا اب کا زمانہ ہو تو بی بی خدیجہ اور رسول اللہ کے دور حاضر کو کچھ باتیں ہو ہی جائیں کہ صاحب یہ طے ہوتا ہے. پہلے پوچھا جاتا ہے کہ بارات یہ پہلی منزل ہوتی ہے جب اپنے ہی ہونے والے عزیز کو ذلیل کیا جاتا ہے بارات کے نام پہ. اس کے بعد اب زمانہ ایسا آ گیا کہ صاحب فہرست دے دی جاتی ہے. اب تو کھانے تک کی فہرست دے دی جاتی ہے. صاحب چکن تندوری بھی ہونا چاہیے، چکن فرائی بھی ہونا چاہیے، شامی کباب بھی ہونا چاہیے، چکن ٹکا بھی ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ. پتہ نہیں کیا کیا مجھے یاد نہیں ہے. لیکن میں ایک شادی میں گیا تھا، میں نے گنا تھا 18 آئٹم ایک ٹیبل پہ تھا. یہ واہ والی بات نہیں، آہ والی بات ہے دونوں کے لیے. یہ جو 18 آئٹم اور ہماری جو کمیونٹی ہے، ہم لوگ جو ہیں یہ نہیں سوچتے کہ یہ 18 آئٹم جمع کرنے کے لیے بیٹی کے باپ نے اپنا کیا کیا بیچا ہوگا. نہ جانے کھیت بیچا، گھر بیچا، عزت بیچی، آبرو بیچا، اپنا ضمیر بیچا، اپنا مان سمان بیچا، کیا کیا بیچ کے یہ مہیا کیا ہے. اور یہ کھانے والا اتنا صفاق ہوتا ہے کہ یہی کھا کے پھر یہیں کھڑے ہو کے تبصرہ کرتا ہے کہ صاحب سالن میں جو ہے وہ مرچا زیادہ تھا، فش فرائی تھوڑی کچی رہ گئی تھی، پتہ نہیں کیسا باورچی بلائے تھے. صاحب فلاں چیز میں تیل زیادہ ہو گیا، کہاں ہوگا تھوڑا مرچا تیز کر دو لوگ کم کھائیں. پہلی فرمائش. اور اس کے بعد تب جہیز کی بھی لسٹ دے دی جاتی ہے. صاحب اے سی بھی ہونا چاہیے، صوفہ سیٹ بھی ہونا چاہیے، فریج بھی ہونا چاہیے، بیڈ بھی ہونا چاہیے، واشنگ مشین بھی ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ. اور یہ چیزیں بڑے کر و فر سے مانگ کے لی جاتی. اور پھر دو لوگوں کو بتایا بھی جاتا ہے کہ صاحب میرے بیٹے کی شادی ہوئی تو شادی میں جہیز میں صوفہ ملا ہے، اے سی ملی، ڈبل بیڈ ملا ہے، فریج ملی ہے. لوگوں کو بڑی شان سے بتاتے ہیں. اور حقیقت حال کیا ہوتی ہے وہ بھی بتا دوں. یہ چیزیں جو بڑی شان سے مانگ کے لی گئی ہیں اور جو اپنے معاشرے اور سماج میں انسان سینہ ٹھونک ٹھونک کے بتاتا ہے کہ صاحب صوفہ ملا ہے، اس صوفے پہ بوڑھے باپ کو بیٹھنا نصیب نہیں ہوتا، ابا آپ بیٹھیں گے تو گندا ہو جائے گا. جس اے سی کی تعریف کرتا ہے وہ کسی خاص کمرے میں لگ جاتی ہے اور اس میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی. جس ڈبل بیڈ کی تعریف کرتا ہے اس ڈبل بیڈ پہ کبھی کمر سیدھی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. جس فریج کی بات کر رہا ہوتا ہے بوڑھا ہو گیا ہے، ٹھنڈا پانی پیے گا تو بیمار ہو جائے گا، فریج سے کوئی فائدہ پہنچتا نہیں ہے. قیمتی ڈنر سیٹ ہے ضرور، لیکن کھانا ملے گا وہی المونیم کے کٹورے میں، اس میں نہیں ملے گا. بڑا قیمتی ہے، آپ کے ہاتھ کانپتے ہیں، ٹوٹ جائے گا تو اتنا قیمتی سیٹ خراب ہو جائے گا. ایسی چیز مانگتے کیوں ہو جو تمہارے کام نہ آئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مشہور امام زمانہ علیہ السلام بآواز بلند صلوات. نہ جانے کہاں کہاں سے پوری زندگی کی کمائی جمع کر کے ایک بیٹی نہیں پیدا کر دیا، گویا کوئی جرم کر دیا ہے.
یہ جہیز کی لعنت اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ جس کی وجہ سے آج اس کا رزلٹ کیا آ رہا ہے، نتیجہ کیا آ رہا ہے، کبھی سوچا آپ نے؟ اس کا رزلٹ یہ آ رہا ہے کہ لوگ مجبور ہو گئے ہیں کہ جنین کا پتہ لگا لیں کہ جو حمل میں جنین ہے وہ بیٹی ہے کہ بیٹا ہے، اور پتہ چل جاتا ہے تو مجبوراً اپنی ہی بیٹیوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ آج کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے، دل پہ ہاتھ رکھیے گا، میں بالکل حقیقت حال بیان کر رہا ہوں، یہ جہیز کے خلاف کوئی مولوی، کوئی خطیب، کوئی ذاکر منبر سے بولتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں بولتا جانتے ہیں؟ کیونکہ جہیز کے خلاف بولنے سے پہلے جہیز لینے سے پرہیز کرنا پڑے گا۔ جہیز لے کے میں منبر پہ بیٹھ کے آپ کو اپدیش دوں کہ جہیز نہیں لینا چاہیے، کوئی جوان کھڑا ہو کے کہہ دے گا واہ مولوی صاحب جہیز والی موٹر سائیکل پہ روز بچوں کو اسکول چھوڑنے جاتے ہیں، خود تو جہیز والی موٹر سائیکل پہ بچوں کو اسکول چھوڑنے جاتے ہیں اور ہم سے کہتے ہیں جہیز مت لینا۔ تو جہیز کے خلاف بولنے سے پہلے جہیز لینے سے پرہیز کرنا پڑے گا۔ میں اس لیے بول رہا ہوں، میرے گاؤں کے، میرے موضع کے لوگ یہاں موجود ہیں، آپ دریافت کر لیجئے گا، میں اس لیے بول رہا ہوں، میرے 6 بھائی ہیں، سب شادی بیاہ ہو چکا، بال بچے والے ہیں، منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں میرے گھر میں جہیز کا ایک پیالہ نہیں ہے۔ میرے گھر میں جہیز کا ایک پیالہ آپ کو نہیں ملے گا، جہیز کا ایک گلاس نہیں ملے گا، جہیز کی کوئی چیز میرے گھر میں نہیں ہے، اس لیے میں جہیز کے خلاف بول رہا ہوں۔ دوسری وجہ اور ہے بولنے کی، دوسرا کوئی بولے گا تو اگلے سال آپ اسے نہیں بلائیں گے، وہ بیچارہ کیا کرے، اس کی مجبوری ہے، اس کا پیشہ یہی ہے، اسی سے اس کا گھر خطابت سے چلتا ہے۔ مجلس پڑھنا میرا پیشہ نہیں ہے، میرے لیے عبادت ہے۔ پیشہ نہیں ہے، میں مجلس پڑھنے کے پیسے نہیں لیتا، لہذا یہاں سے اگر حق بات نہیں بولی جائے گی تو کہاں سے بولی جائے گی؟ اور یہ بھی کہہ دوں آپ سے، مجھے کوئی خوف نہیں ہے آپ اگلے سال بلائیں گے یا نہیں بلائیں گے، مجھے نہ یہاں مجلس پڑھ کے شہرت حاصل کرنا ہے، نہ اپنی سیٹ پکی کرنا ہے، نہ لوگوں کو اپنی ذاکری کا لوہا منوانا ہے تاکہ میری شہرت ہو جائے اور لوگ مجھے بلائیں۔ الحمدللہ اللہ نے جو ذریعہ مجھے دیا ہے، معاش کا دال روٹی اچھی چل رہی۔ تو ذاکری میں عبادت میں دوسروں کو نہیں کہتا کہ وہ پیسے کیوں لیتے ہیں، ان کا ذریعہ معاش ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں، اس لیے میں وہ بات کروں گا منبر سے جو اہل بیت کو اچھی لگے گی، اور سمجھتا ہوں کہ جو مومن ہوں گے یقیناً ان کو وہ بات اچھی لگے گی جو اہل بیت کو اچھی لگ رہی، اور اہل بیت کو اچھی لگنے والی بات اگر کسی کو اچھی نہیں لگتی تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات جلال۔ ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ ہم کن پستیوں میں دفن ہوتے جا رہے ہیں؟ کیا فرق رہ گیا ہے اس پڑھے لکھے معزز معاشرے میں اور زمانے جاہلیت کے لوگوں میں؟ آج جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے
تو نہ اس کی پرورش کی فکر ہوتی ہے، نہ اس کی تعلیم کی فکر ہوتی ہے، نہ اس کی تربیت کی فکر ہوتی ہے۔ جیسے ہی اطلاع ملی کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، پہلا خیال آتا ہے کہ اس کی شادی کیسے ہوگی، اور اس خوف سے جنین کو ماں کے حمل میں شکم مادر میں قتل کر دیا جاتا ہے۔ ہم ترقی یافتہ ہیں، ہمارے پاس الٹرا ساؤنڈ ہے، ہمارے پاس سونوگرافی ہے، ہمارے پاس مشینری ہے، ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، ہم حمل میں پتہ کر لیتے ہیں کہ جنین بیٹی ہے کہ بیٹا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے عربوں کے پاس الٹرا ساؤنڈ نہیں تھا، سونوگرافی نہیں تھی، ٹیکنالوجی نہیں تھے، وہ مجبور تھے کہ انتظار کرتے تھے کہ جب پیدا ہو جائے بچہ تو پتہ چلے بیٹی ہے یا بیٹا ہے، اور جب پیدا ہو جاتی تھی بیٹی تو اسے قتل کرتے تھے۔ دستور یہ تھا کہ بیٹیوں کو 6 سال تک پالا جاتا تھا۔ 6 سال پالنے کے بعد مکے میں ایک جگہ ہے، آج بھی وہ جگہ ہے جہاں غرقد البنات، بیٹیوں کی قبرستان کہا جاتا ہے، کوئی بلڈنگ آج تک نہیں بنی ہے، جہاں بیٹیوں کو دفن کیا جاتا تھا۔ جب 6 سال کی بیٹی ہو جاتی تھی تو جشن کا سما ہوتا تھا، گھر میں اچھے کھانے پکائے جاتے تھے، لوگوں کو دعوت دی جاتی تھی، بیٹی کو اچھی طرح تیار کیا جاتا تھا، اچھا لباس پہنایا جاتا، ماں سب کچھ کر کے تیار کر کے بیٹی کو باپ کے حوالے کر دیتی۔ باپ لے کے اسی مقام پہ جاتا تو وہاں پہلے سے قبر کھدی ہوتی تھی۔ باپ کہتا تھا بیٹی ذرا اندر تو دیکھنا، بیٹی باپ کی بات مان کے اندر دیکھتی تھی، یہ ملون پیچھے سے ڈھکیل دیتا تھا۔ بیٹی بابا بابا چلاتی رہتی تھی، یہ زندہ دفن کر دیتا تھا۔ وہ نتیجہ کیا ہوا؟ عرب کی عورتوں نے یہ راستہ نکالا کہ جب کسی خاتون کے یہاں وضع حمل کا یعنی ولادت کا وقت قریب آتا تھا تو وہ اپنے ساتھ ایک مددگار خاتون کو لے جاتی تھی، پہلے سے اس مقام پہ ایک قبر کھود کے رکھتی تھی۔ جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو جیسے ہی پیدا ہوتی تھی فوراً قبر میں ڈال کے دفن کر دیتی تھی۔ کیوں؟ 6 سال پال کے دفن کرنا، پیدا ہوتے ہی دفن کر دینا اس کے مقابلے میں آسان تھا۔ 6 سال پالیں گے محبت زیادہ ہو جاتی تھی، لہذا اس منزل تک عرب کا معاشرہ۔ لیکن آپ معاوضہ نہ کریں، کیا فرق رہ گیا ہے اس معاشرے میں اور آج کے معاشرے میں، جو بیٹی کو اس لیے قتل کر دیتا ہے کہ اس کی شادی کیسے کریں گے، بیٹی کو پالنے میں بڑا خرچہ ہوگا، بیٹے کو MBBS کرا دیں گے، بیٹے کو IAS کرا دیں گے، بیٹی کو کرا دیں گے، سارا پیسہ جو خرچ ہو رہا ہے وہ لے کے چلی جائے گی، ڈاکٹر بن کے کسی کے گھر چلی جائے گی، ہمیں کیا فائدہ، ہم 1 کروڑ کیوں خرچ کریں اس پہ۔ اولاد نہیں ہو گئی، تجارت کا ذریعہ ہو گئی۔ تو بیٹی پہ اس لیے نہیں خرچ کرتے کہ ریٹرن نہیں آئے گا، بیٹے پہ اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ اس سے ریٹرن آئے گا، یعنی بیٹا نہیں ہے، تجارت ہے، بزنس ہے، انویسٹ کر رہے ہیں، ریٹرن لینا ہے۔ تو جسے آپ بیٹا نہیں سمجھتے، بزنس سمجھتے، چاہتے ہیں وہ بعد میں بڑھاپے میں سہارا بنے۔ کیسے سہارا بنے گا؟ بزنس میں نقصان بھی تو ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کی ذات میں۔ اب صاحب سارے معاملات طے ہو گئے، اب نکاح کا وقت آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ایسی ہے، یہ ایک پاور اللہ نے بیٹی کے حق میں بیٹی کے باپ کے ہاتھ میں دیا ہوا۔ جب نکاح کی بات آتی ہے تب پوچھا جاتا ہے صاحب مہر کتنی؟ وہ تو پہلے ہی سے چڑھا ہوا ہے،
بارات اتنی لائیں گے، کھانا کی لسٹ اس کو مینو پہلے ہی پکڑا دیا ہے، سامان کی لسٹ پہلے سے تپا ہوا بیٹھا ہے۔ وہ کہتا ہے صاحب اتنا نہیں اتنا۔ جیسے ہی مہر کی بات آتی ہے ہم دیندار بن جاتے ہیں۔ صاحب ہمارے ہاں تو مہر فاطمی چلتی ہے، فوراً ہم دیندار بن گئے۔ ہم سے بڑا دیندار تو معاشرے میں کوئی ہے ہی نہیں۔ صاحب ہمارے دادا کی مہر فاطمی تھی، ہمارے ابا کی بھی مہر فاطمی تھی، چچا کی مہر فاطمی تھی، ہماری بھی مہر فاطمی تھی، بھیا کی بھی مہر فاطمی تھی، ہمارے بیٹے کی بھی مہر فاطمی رہے گی۔ ایسا پاسا پھینکتا ہے، بیٹی کا باپ بیچارہ چاروں کھانے چھی۔ اب کیسے کہے کہ مہر فاطمی ہمیں پسند نہیں ہے؟ کہے گا کوئی؟ صاحب مہر فاطمی۔ اب ایک جملہ دینے لگا ہوں، پوری اتنے دیر کی، بلکہ یہ کہوں کہ 3 دن کی نہیں، 5 دن کی مجلس کا نچوڑ اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو ایک جملہ دیا جا رہا ہوں، اسے یاد رکھنا۔ پوری 5 مجلسوں کا یہ نچوڑ ہے جملہ کہ میں کہتا ہوں کہ اس انسان کو مہر فاطمی رکھنے کا کوئی حق نہیں ہے جسے جہیز فاطمی یاد نہیں ہے۔ شاید ایک گھنٹہ ہو گیا، شاید زیادہ وقت لے لیا آپ لوگوں کا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ مہر فاطمی وہ رکھے جو جہیز فاطمی لے۔ اگر مہر فاطمی جہیز فاطمی یاد نہیں ہے تو اسے مہر فاطمی رکھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ صلوات پڑھنے محمد وآل محمد کی بات۔ پڑھیں تو حیات طیبہ کو جناب خدیجۃ الکبریٰ کی۔ ہمیں لوگوں کی شادیاں یاد ہیں، صاحب فلاں کی شادی میں اتنے 100 کروڑ خرچہ ہو گئے، فلاں کی شادی میں فلاں مہمان آئے تھے، فلاں ہیرو کی شادی، فلاں ہیرو، فلاں بزنس مین کی شادی یاد ہے۔ تمہیں خدیجہ کی شادی یاد نہیں ہے؟ تمہیں علی و بطول کی شادی یاد نہیں ہے؟ تمہیں ام البنین و علی کی شادی یاد نہیں ہے؟ ہم خدیجۃ الکبریٰ کی شادی کو آئیڈل کیوں نہیں بناتے؟ ہم اپنے لیے نمونہ عمل بی بی خدیجہ کی شادی کو کیوں نہیں بناتے؟ ہم امیر المومنین اور جناب زہرا کی شادی کو اپنے لیے نمونہ عمل کیوں نہیں بناتے؟ بارات آ گئی ہے، اب یہ بات طے پائی کہ عقد کا خطبہ کون پڑھے گا۔ ایک طرف سے جناب ابو طالب ہے، ایک طرف سے ورقہ بن نوفل ہے۔ ورقہ بن نوفل جناب خدیجۃ الکبریٰ کی طرف سے عقد پڑھنے والے، اور ایک طرف سے جناب ابو طالب رسول اللہ کی طرف سے۔ ورقہ بن نوفل کہتے ہیں کہ ابو طالب آپ خطبہ پڑھیے، کل انشاءاللہ جناب ابو طالب کا خطبہ سناؤں گا۔ آج وقت پورا ہو گیا، اگر اجازت ہو تو ایک واقعہ یاد آ گیا، 2-5 منٹ میں اب خدیجہ کی بات ہو رہی نا تو تھوڑا سا ابو طالب کا تذکرہ۔ میں ایک بار گیا تھا ایک شادی میں پونے میں، 84-85 کی بات ہے، بہت بڑے آدمی کے بیٹے کی شادی تھی، پورا اسٹیڈیم بک تھا۔ میں کسی کے ساتھ یوں ہی بن بلایا مہمان چلا گیا تھا، مسلمان بھائی کی شادی تھی۔ تو جب نکاح ہونے لگا
تو मौलवी साहब ने कहा कि बेटा कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। मौलवी साहब ने कहा बेटा कहो अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। तो दूल्हे राजा ने कहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर कहा कि बेटा कहो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो दूल्हे साहब ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं जिनके साथ गया था मैंने उनसे पूछा कि ये कलमा क्यों पढ़ा रहे हैं, मुसलमान नहीं है? ये कलमा क्यों पढ़ा रहे हैं, ये दूल्हा मुसलमान नहीं है? अरे नहीं साहब, ये फलाने सेठ का बेटा है, मुसलमान, बिल्कुल मुसलमान है। मैंने कहा 35 साल का हो गया फिर उसको कलमा आज पढ़ा रहे हैं? वो 35 साल का हो गया आज उसको कलमा पढ़ा रहे हैं। कहा नहीं साहब आपको पता नहीं, सुन्नत है कि निकाह के वक्त दूल्हे को सुन्नत है कि निकाह के वक्त दूल्हे को निकाह पढ़ने वाला मौलवी कलमा पढ़ाता है। ठीक है, ये है सुन्नत। आज मोहम्मद है दूल्हा, मोहम्मद है दूल्हा, अबू तालिब है मौलवी। तुम कहते हो अबू तालिब ने कलमा पढ़ा नहीं था और इधर कहते हो कि साहब सुन्नत है, मौलवी दूल्हे को कलमा पढ़ाता है। दूल्हा चाहे जो भी हो, आज दूल्हा बने हैं रसूल अल्लाह, मौलवी बने हैं अबू तालिब। अब यकीनन अबू तालिब ने कहा होगा या बुनैया कुल अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। मोहम्मद ने कहा होगा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर अबू तालिब ने कहा होगा या बुनैया कुल अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह ने कहा होगा अशहदु अन्ना इन्नी रसूलुल्लाह। कह साहब ये क्या बात कर रहे हैं, भला रसूल को कोई कलमा पढ़ा सकता है? मैंने कहा रसूल को नहीं, दूल्हे को। अगर ये सुन्नत है तो अबू तालिब ने पढ़ाया होगा, और अगर नहीं पढ़ाया था तो फिर है बिदात। अगर अबू तालिब ने पढ़ाया था तो है सुन्नत, नहीं पढ़ाया था तो है बिदात। और जिसके अक्द में बिदात हो जाए उससे विलायत अली की उम्मीद कैसे की जा सकती है? सलावत पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद। अबू तालिब कलमा पढ़ने नहीं आए थे, अबू तालिब कलमा पढ़ाने आए थे। कल इंशाल्लाह मौका मिला तो बात आगे बढ़ाएंगे। अबू तालिब और खदीजा की कुर्बानियाँ, साहब ये अकीदा क्यों कायम किया गया कि अबू तालिब काफिर थे? अरे भैया बड़ी 1400 साल से बातें हो चुकी, बड़ी किताबें लिखी जा सकी, पूरी मिशनरी दुनिया की लगी हुई है अली के बाप काफिर थे, अली के बाप काफिर थे। अरे भैया बड़ी किताबें लिख चुके अली के बाप पे, अब कुछ और लोगों के बाप की बात करो।
کچھ اور لوگوں کے باپ کی بات تو کرو، اگر مل جائیں تو ان کے متعلق بھی لکھو، ان کے متعلق بھی 2-4 کتابیں لکھو۔ یہ اسی پہ کیوں زد ہے علی کے باپ کافر تھے، علی کے باپ، یہ عقیدہ کیوں قائم کیا گیا، اس کے پیچھے سیاست کیوں؟ اگر کوئی ابو طالب کو پڑھے گا، بدقسمتی سے ہم بھی بیان نہیں کرتے، ابو طالب کو پڑھے گا، جب عظمت ابو طالب سمجھ میں آئے گی تب عظمت علی سمجھ میں آئے گی۔ ابو طالب کو کافر اس لیے کہا گیا کہ ایک راستہ نکالا گیا کہ جب ابو طالب کافر تھے، ان کا بیٹا علی خلیفہ بن سکتا ہے تو اور کافر باپوں کے بیٹے کیوں نہیں بن سکتے؟ اہل بیت کے تمام دشمنوں پر لعنت۔ صاحب ابو طالب نہ پڑھنا، ابو طالب کی بات، وہ تو کافر تھے صاحب، بڑا احسان ہے ابو طالب کا۔ ابو طالب نہ ہوتے تو نماز نہ ہوتی، ابو طالب نہ ہوتے تو اذان نہ ہوتی، ابو طالب نہ ہوتے تو قرآن نہ ہوتی، ابو طالب نہ ہوتے رسول و رسالت نہ ہوتی۔ بڑا احسان ہے، بس کلمہ نہیں پڑھا تھا، کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ جناب ابو طالب کی قربانیاں یہ ابو طالب کی پرورش کا نتیجہ تھا، جو اولاد ابو طالب اس طرح ثابت بقدم رہی۔ امام حسین علیہ السلام کا ایک غلام تھا، جن کا نام تھا عبداللہ، اور ایک کنیز تھی جن کا نام تھا زکیہ۔ امام حسین علیہ السلام نے دونوں کو آزاد کر دیا، آزاد کر کے ان دونوں کا عقد کر دیا۔ جب عقد کر کے ان کو رخصت کیا تو انہوں نے مولا سے عہد کیا، مولا اگر اللہ ہمیں بیٹا دے گا تو ہم اس کو آپ کا غلام بنائیں گے، اور اگر بیٹی دے گا تو اسے شہزادی زینب کی کنیز بنائیں گے۔ 10 سال کا عرصہ گزر گیا، یہ مدینے سے شام چلے گئے، شام میں جا کے آباد ہو گئے۔ 10 سال کا عرصہ ہو گیا، ان کے یہاں کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی، اللہ نے کوئی اولاد نہیں دی۔ اب یہ اس بات پہ کڑتے تھے کہ اللہ نے ہمیں اولاد نہیں دی، ورنہ ہم اپنے مولا سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے۔ 10 سال کا عرصہ گزر گیا، ایک دن عبداللہ دوڑا ہوا گھر میں آیا، اپنی زوجہ سے کہا ایک کام کرو، جلدی سے سر پہ چادر ڈالو اور میرے ساتھ چلو۔ بیوی نے پوچھا کہاں جانا ہے؟ کہا شام کے بردہ فروشوں کے بازار میں، وہ بازار جہاں غلام اور کنیز بیچے جاتے۔ نے کہا وائے ہو تم پر، کیا ہو گیا ہے تمہاری غیرت کو؟ اس بازار میں شریف مرد نہیں جاتے، تم اپنی زوجہ کو، اپنی بیوی کو اس بازار میں لے جانا چاہتے ہو؟ بھلا میں کیسے اس بازار میں جا سکتی ہوں جہاں ہر طرف ناہنجاروں کی بھیڑ ہوتی ہے، ہر طرف بے حیائی اور بے غیرتی پھیلی ہوئی ہوتی، اس بازار میں بھلا کوئی شریف عورت جاتی ہے؟ اس نے کہا دیکھو اگر عام بات ہوتی تو میں تمہیں کبھی نہ لے جاتا، بات کچھ اور ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا تمہیں یاد ہے ہم نے آقا حسین سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ ہمیں کوئی بیٹا دے گا تو ہم اس کا غلام بنائیں گے، اور کوئی بیٹی دے گا تو جناب زینب کی کنیز بنائیں گے۔ اس نے کہا یاد تو ہے، سر داغ بھر کے کہا تو کیا کیا جائے، اللہ نے ہمیں کوئی اولاد ہی نہیں دی، اگر اولاد اللہ ہمیں دیتا تو ہم اپنا وعدہ، اپنا عہد ضرور پورا کرتے۔ اس نے کہا میں نے اس کا ایک حل نکالا ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا چند دنوں سے میں شام کے بردہ فروشوں کے بازار میں جاتا ہوں، اس ارادے سے کہ کوئی غلام یا کنیز، ایسا غلام مل جائے شریف النفس یا ایسی کنیز مل جائے تو ہم اسے خرید کے اپنے مولا حسین کی یا شہزادی زینب کی کنیزی میں بھیج دیں۔ آج میں بازار میں جب گیا تو ایک لٹا ہوا قافلہ آیا، اس قافلے میں کچھ خواتین ہیں جن کے سروں پہ چادر نہیں، ایک جوان ہے
ایک جوان ہے جو عمر سے جوان ہے لیکن شکل سے بوڑھا ہے، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، گلے میں خاردار توق ہے، اتنا شریف النفس ہے کہ بردہ فروشوں کے بازار میں اپنی نظریں نہیں اٹھاتا ہے۔ اسی قافلے میں کچھ بچے ہیں، انہی بچوں میں ایک 4-5 سال کی بچی ہے۔ میں نے اس بچی کو دیکھا ہے، بڑی شریف النفس بچی لگتی ہے، بڑے اعلیٰ خاندان کی بچی لگتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ چلو اور چل کے اس بی بی کو، اس بچی کو دیکھ لو، اگر تم پسند کرو تو پھر اسے ہم خرید کے اپنی شہزادی زینب کی کنیزی میں بھیج دیں۔ اللہ آپ کے آنسوؤں پہ رحمت نازل کرے۔ یقیناً یہ نورانی ماحول بتا رہا ہے کہ شام سے جناب زینب تشریف لا چکی ہے۔ جناب زینب کے ساتھ حسین کی یتیمہ آ چکی ہے، ہو سکتا ہے یہیں کہیں بیٹھی ہو اور پوچھ رہی ہو پھوپھی اماں یہ کیوں رو رہے ہیں، اور جناب زینب کہہ رہی ہوں بیٹا یہ تیرے بابا کے چاہنے والے ہیں، تیرے بابا کی مصیبت پہ رو رہے ہیں۔ اور سکینہ کہہ رہی ہو اے پھوپھی اماں کاش کہ یہ کربلا میں ہوتے تو شمر مجھے تماچے نہ لگا۔ تصور کریں آنکھوں سے آنسو رواں ہو، نہیں آنسو آ رہے ہیں تو اپنے حق میں دعا کریں، جن آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہے ہیں کم سے کم اپنی آنکھیں جھکا لیں، کہیں سکینہ دیکھ نہ لے کہ اسے میرے بابا پہ رونا نہیں آ رہا ہے۔ زکیہ کہتی ہے کہ عبداللہ اگر بات شہزادی زینب کی ہے تو میں بردہ فروشوں کے بازار میں چلنے کے لیے آمادہ ہوں۔ غرض کہ زکیہ کو لے کے بردہ فروشوں کے بازار میں آ گیا، آ کے ایک 4 سال کی بچی کی طرف اشارہ کیا، دیکھو یہ بچی ہے، تم اس سے باتیں کر لو، اگر تم مطمئن ہو جاؤ تو میں اسے خرید لوں۔ زکیہ اس بچی کے پاس آئی، پوچھا بی بی آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام سکینہ ہے۔ زکیہ پوچھتی ہے کہاں سے آئی ہو؟ سکینہ پوچھتی ہے کیوں پوچھ رہی ہو؟ کہا اس لیے کہ میں تمہیں خرید کے اپنی شہزادی کی کنیزی میں دینا چاہوں۔ کنیزی کا لفظ سنا سکینہ لرزنے لگی، جا کے امام سید سجاد کے قدموں سے لپٹ گئی، لپٹ کے کہتی ہے بھیا کیا بابا نے محضر نامے میں میرا بیچا جانا بھی لکھ دیا ہے؟ کیا میرا کنیزی میں دیا جانا بھی لکھ دیا ہے؟ امام سید سجاد فرماتے ہیں کہ نہیں بیٹی ایسی بات نہیں ہے، بھلا کس کی مجال ہے کہ سید سجاد کے ہوتے ہوئے تیرے متعلق کنیزی کی بات کرے۔ سکینہ نے اس بی بی کی طرف اشارہ کیا، یہ بی بی مجھے خرید کے کنیز بنانا چاہتی ہے۔ امام سید سجاد نے پھوپھی کی طرف دیکھا، جناب زینب متوجہ ہوئی، اس بی بی کو پاس بلایا، کہا بی بی تم میری بچی کو خریدنا چاہتی ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا کیوں خریدنا چاہتی ہو؟ کہا اس لیے کہ میں
اس بچی کو خرید کے مدینے بھیجنا چاہتی. مدینے کا نام سنا، تڑپ کے دریافت کیا، تم مدینے میں کسی کو جانتی ہو؟ کہا مدینے میں میرے آقا و مولا، میرے مولا علی مرتضیٰ، میری شہزادی فاطمہ کا گھر ہے. زینب نے کہا اب تو وہ اس دنیا میں نہیں رہے. کہا کیا ہوا؟ میرا آقا حسین تو ہے، میری شہزادی زینب تو ہے، میں اس بچی کو خرید کے اپنی شہزادی زینب کی کنیزی میں دینا چاہتا. جناب زینب نے کہا اب زینب کے حالات ایسے نہیں رہے کہ وہ کنیزیں رکھ سکیں. زکیہ کہتی بی بی کیسی بات کرتی ہو؟ اگر پوری دنیا کی عورتیں میری شہزادی کی کنیز بنا دی جائیں تو کم ہے. جناب زینب نے کہا کہ تم زینب کو پہچانتی ہو؟ کہا کیسی باتیں کرتی ہو؟ میں نے 5 سال زینب کی کنیزی کی. اب جناب زینب نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا اور کہتی ہیں اے زکیہ، تو نے کہاں پہچانا؟ یہ تیری شہزادی زینب ہے، وہ کے نیزہ پہ تیرے آقا حسین کا سر ہے، وہ کے نیزہ پہ اکبر قاسم و علی محمد کا سر ہے. اے زکیہ، ہمیں در در کشاں کشاں شہر شہر پھرایا گیا. اے زکیہ، ہماری توہین و تذلیل کی گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیالم الذین ظلموا من قلب ينقلبون. بار لہا بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا. ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. بار لہا جہاں جہاں شیان حیدر کرار ان کے جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. بار لہا جو اسیران کربلا کے صدقے میں رہائی کی خبر عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار مہیا فرما. جو صاحب روزگار ان کے رزق و روزگار میں خیر و برکت عطا فرما. بار لہا ہماری قوم کے جوان و بچے جو امتحان دے رہے ہیں انہیں دین و دنیا کے ہر امتحان میں کامیاب و کامران فرما. بار لہا حاضرین مجلس کے دلوں میں جو جائز دینی و دنیاوی خواہشات ہے بحق زہرا اسے پوری فرما. بار لہا جو مومنین اپنے دلوں میں جائز دینی و دنیاوی خواہشات رکھتے ہیں بحق زہرا اسے پوری فرما. بار لہا جو مومنین بے اولاد ہیں بی بی رباب کی جڑی ہوئی گود کے صدقے میں اولاد نرینہ عطا فرما. جنہیں اولاد عطا کی ان کے اولاد کو صحیح معنی میں عزادار مظلوم کربلا قرار دے. بار لہا جو بیمار انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما. بار لہا جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس منعقد ہوئی ہے، حاضرین مجلس کے تمام مرحومین، اس قبرستان میں مدفون تمام مرحومین، جملہ مومنین و مومنات مرحومین کی مغفرت فرما. ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں غریق رحمت فرما. بار لہا ہمارے گناہان کبیرہ صغیرہ سے صرف نظر فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کو زیارت سید الشہداء نصیب فرما. بار لہا ہمیں اپنے زمانے کے امام کی معرفت عطا فرما. ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کی آواز پہ لبیک کہنے کا شعور عطا فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں امام کے امان و انصاران میں شامل فرما. گزارش ہے سورہ فاتحہ کی، آپ حضرات سورہ فاتحہ پڑھیے، میں نام لیتا ہوں. شمیم بانو بنت کجن حسین، نرگس بانو بنت مولانا ریاض حسین، نفیسہ عسکری بنت غلام رسول، اطہر حسین مرحوم، فاطمہ زہرا مرحومہ، بلقیس بانو مرحومہ، حسن مہدی مرحوم اور جملہ مومنین و مومنات مرحومین کی روح کو ایصال فرما. الحمدللہ الرحمن. پردیس میں حسین کی
غازی تیرے بعد قیامت گزر گئی، غازی تیرے بعد قیامت گزر گئی، ہے غازی تیرے بعد پردیس میں حسین کی، پردیس میں حسین کی بستی اجڑ گئی، غازی تیرے بعد قیامت گزر گئی، غازی تیرے بعد قیامت گزر گئی، پردیس میں حسین کی، پردیس میں حسین کی بستی اجڑ گئی، غازی تیرے بعد قیامت گزر گئی، غازی تیرے بعد قیامت گزر گئی، دریا سے جب نہ لوٹا سعادت کا سہارا، اولاد فاطمہ نے پھر چین ہی نہ پایا، زہرا کی کائنات ہی، زہرا کی کائنات ہی بن میں اجڑ گئی، غازی تیرے بعد قیامت گزر گئی، غازی تیرے بعد قیامت گزر گئی، دریا سے جب نہ لوٹا سعادت کا سہارا، اولاد فاطمہ نے پھر چین ہی نہ پایا، زہرا کی کائنات ہی، زہرا کی کائنات ہی بن میں بکھر گئی، غازی تیرے بعد قیامت گزر گئی، غازی تیرے بعد قیامت گزر گئی، تیری لاڈلی سکینہ صدمے اٹھا رہی ہے، جب سے گیا ہے غازی اس کو بلا رہی ہے، سوتی نہیں ہے چین سے، سوتی نہیں ہے چین سے، اتنا وہ ڈر گئی، غازی تیرے بعد قیامت گزر گئی، غازی تیرے بعد قیامت گزر گئی، عباس جب تلک تھا شہ کو نہ کوئی غم تھا، محفوظ تھی ردائیں جب ضامن حرم تھا، وہ کیا شہید ہو گیا، وہ کیا شہید ہو گیا، ہر آس مر گئی، غازی تیرے بعد قیامت گزر گئی، غازی تیرے بعد قیامت گزر گئی، زینب نے بعد تیرے کیا کیا ستم اٹھائے، دل کے وہ زخم سارے کس کو بھلا دکھائے، ہونٹوں پہ تیرا نام تھا، ہونٹوں پہ تیرا نام تھا، زینب جدھر گئی، غازی تیرے بعد قیامت گزر گئی، غازی تیرے بعد
پردیس میں حسین کی، پردیس میں حسین کی بستی اجڑ گئی، غازی تیرے بعد قیامت گزر گئی، غازی تیرے بعد قیامت گزر گئی، یا حسین یا حسین۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیکم منی سلام اللہ ابدا ما بقیت واللیل والنهار ولجعل الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى آل ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم شمس الشموس یا علی ابن موسیٰ الرضا روحی و جسمی لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان۔ السلام علیکم یا شریک القرآن، اجل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔